السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی پمار ولاگ۔ آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ۔ تو آج کا ولاگ جناب ہم لوگ شروع کر رہے ہیں شام کے 3:30 4 بجے کا ٹائم تھا یہ والا۔ تو بے ٹائم بھوک لگی ہوتی ہے اس ٹائم۔ تو یہاں سے جناب ہم لوگوں نے پھر لیا تربوز سے، میں اپنے ولاگ کا آغاز کر رہی ہوں۔ تربوز نکال کے کٹنگ کر کے کھا رہے تھے، تو تربوز کوئی میٹھا نہیں نکلا، وہ پھیکا ہی تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تربوز کٹنگ کیا۔ تربوز میرا فیوریٹ پھل ہے یہ والا۔ تربوز میرے ہسبینڈ کا فیوریٹ ہے، میرے بچوں کا فیوریٹ ہے۔ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، مجھے تربوز اچھا لگتا ہے۔ تو میں اپنے لیے یہ کٹنگ کر رہی تھی، میں ان کو کہہ رہی تھی بالکل پھیکا ہے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ یہی والا جو ہے کھائیں، آپ اس کو چھوڑیں، وہ تو بالکل پھیکا ہے۔ 2-3 دفعہ مطلب جو ہے نا ایسا ہوا ہے کہ بالکل پھیکا ہی نکلتا ہے۔ تو پھل میرا خیال ہے اتنا کوئی میٹھے آ نہیں رہے ہیں پھل جو ہے نا، تو بے ذائقہ سے ہی ہیں فی الحال۔ تو شاید سپرے وغیرہ لگا کے پہلے ہی بنا لیتے ہیں، جیسے ہی پک جاتے ہیں آ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی جیسے ان کے بارے میں سننے میں ملتا ہے کہ یہ ان کو انجیکشن وہ میٹھا بڑھانے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے تو پھل ہے، کیا کسی نے پھل بھی لینے ہیں اور کیا کسی نے کھانے ہیں طاقت کے لیے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا۔ تو باقی یہ ہے کہ ضروری بھی ہے، زندگی میں ہر چیز کھانی بھی پڑتی ہے۔ تو جناب ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے نا گئے ہوئے تھے، گاؤں گئے ہوئے تھے، ہمارے سٹی کے ساتھ گاؤں تھا، تو ادھر گئے ہوئے تھے۔ تو واپسی پہ پھر میں یہ تھوڑا سا کلپ ریکارڈ کیا تھا۔ مجھے گاؤں کا جو ماحول ہے نا بہت اچھا لگتا ہے، میں اپنے ویورز کے ساتھ یہ شیئر کر رہی تھی۔ سمجھ آ گئی ہمیں یہ دیکھیے جناب، ہم لوگ بائک پہ گئے تھے، ساتھ ہی نا ہمارے سٹی کے گاؤں تھا، ادھر ہمیں کچھ تھوڑا سا کام تھا۔ پھر واپسی پہ نا ہم لوگوں نے میں نے بائک رکوایا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ والا جو ماحول ہے، تو آپ یہ دیکھیں ذرا اور انجوائے کریں تھوڑا سا نا اس کو، اور آپ لوگوں کو یہ ماحول بہت اچھا لگے گا۔ میرا تو بہت اچھا اور میرا فیوریٹ ماحول ہے یہ والا۔ یہ ٹماٹر ہیں، یہ میں آپ کو ٹماٹر دکھا رہی تھی کہ ہم لوگ جو سٹی میں رہنے والی ہیں نا، ہم لوگوں کو سبزیاں لے آتے ہیں بازار سے، تو ہم لوگوں کو ان کی خوبصورتی کا نہیں پتہ، جس خوبصورتی کے ساتھ ان کو مطلب اگایا جاتا ہے زمینوں پہ یہ وہ۔ تو میں یہی دیکھ رہی تھی، میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا یہ کس چیز کے مطلب کھیت بنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے ادھر کیا ہوا ہے، تو وہ بتا رہے تھے یہ ٹماٹر ہیں ادھر لگے ہوئے۔ تو پھر میں نے بائک رکوایا میں دیکھنے کے لیے، تو پھر میں نے دیکھا ان کو کہ مطلب کس طرح یہ ٹماٹر کا پودا کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ کچے ٹماٹر تھے، ادھر میں نے آپ کو ایک پکا ہوا بھی دکھایا تھا، وہ ٹوٹ کے گرا ہوا تھا نیچے۔ تو یہاں سے اس طرف جو تھے وہ گھاس تھا، وہ چھوٹا چھوٹا ہی تھا ابھی۔ تو یہ دیکھیں سائڈ پہ آبادی تھی ساری جو ہے، اور شام کے ٹائم کے جو عصر کا ٹائم ہے بہت اچھا اور بہت پیارا ماحول ہوتا ہے۔ اور صبح اذانوں کے بعد بھی جو فجر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے نا گاؤں میں، وہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے۔ اور شام کے ٹائم اس ٹائم جو عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے گاؤں میں بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ ٹائم اتنی گرینری ہوتی ہے، بہت پیارا لگتا ہے یہ والا، اور مجھے پسند ہے یہ والا ماحول۔ تو جناب پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ گاؤں کی بھی اپنی زندگی ہے، سٹی کی بھی اپنی زندگی ہے۔ سٹی میں بہت ساری فیسلٹیز ہمارے پاس ہوتی ہیں، جو سٹی میں رہنے والے ہیں وہ گاؤں میں گزارا نہیں کر سکتے جا کے، لیکن جو گاؤں والے ہیں وہ سٹی میں آسانی سے گزارا کر سکتے ہیں آ کے۔ لیکن گاؤں والے سٹی آ تو جاتے ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے ریلیٹیوز ہیں جو گاؤں سے مطلب سٹی میں آئے ہیں، تو مطلب ان کا دل تو لگ جاتا ہے، لیکن وہ اپنی یہ والی جو چیزیں ہیں نا یہ اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتی۔ تو یہ واقعی یہ قدرت کی چیزیں ہیں، نیچرل ہیں، بہت خوبصورتی ہے ان میں۔ تو بس پھر ہر کسی کا اپنا اپنا ماحول ہے، لیکن گاؤں کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، بہت پیاری زندگی ہوتی ہے، نیچرل جس کو کہتے ہیں نا، نیچرل زندگی ہوتی ہے۔ پھر ہم لوگ شام کو گھر واپس آ گئے تھے، یہ 6 بجے کا ٹائم تھا، گیس بھی آ گیا تھا ہمارا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آج سبزی میں بنا رہے تھے، کدو شریف کی سبزی بنا رہے تھے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ یہ دیکھے کام چل رہا ہے۔ پھر شام کے ٹائم جو ہے نا، آج دوپہر کو کھانا نہیں بنایا تھا میں نے، تو پھر میں نے کہا تھا شام کے ٹائم جو ہے کھانا بناؤں گی۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب سم ٹائم سالن پڑا ہوتا ہے ہمارا، تو پھر ہم لوگ دوپہر کو اسی کے ساتھ کھا لیتے ہیں۔ تو نہ اگر دوپہر کو ہو تو پھر دوپہر کو ہانڈی بنا لیتی ہوں، اس کا کوئی باقاعدہ ایک ٹائم نہیں ہے میرا کہ مطلب دوپہر کو بنانی ہے یا شام کو۔ تقریباً گھروں میں یہ ہوتا ہے، فکس ٹائم ہوتا ہے ان کا کہ دوپہر کو انہوں نے ڈیلی بنانا ہی ہے۔
تو یہ نہیں ہے ہمارا، ہم 2 لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں، تو ہمارا سالن جو ہوتا ہے ایک دن بنا لیا، نیکسٹ ڈے تک چل جاتا ہے۔ تو میں شام کے ٹائم ہی عموماً کھانا بناتی ہوں۔ تو جناب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو گھی ڈالا ہے، گھی ڈالنے کے بعد اس میں پیاز ڈالا ہے، کدو شریف کی سبزی جو ہے وہ بن رہی ہے۔ یہاں پہ میں اپنے ویورز کے ساتھ تھوڑی سی بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک ہو۔ آج جمعے کا دن تھا اور اللہ تعالیٰ کی بالخصوص رحمت والا دن ہوتا ہے، تو اس میں بہت سارے ہیں کہ اس دن میں نہانا چاہیے، سورہ کہف پڑھنی چاہیے، درود پاک کی جو کثرت ہے وہ کرنی چاہیے۔ ہم لوگ میں اپنے ویور سے یہی بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ اپنے دین سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ویسے کہتے ہوئے تو شرم ہی آتی ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہدایت جو ہے نا وہ چھین لیا۔ ہم لوگ دین کی رستے سے بہت دور ہیں، ہم لوگ اپنے دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین جو بہت ایزی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر رستے میں کوئی کنکر بھی پڑا ہوا ہے نا، تو کنکر اٹھا کے سائڈ پہ کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا اجر دیا ہے۔ اگر ہمیں ٹھوکر لگ جاتی ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں جو ہے ہماری تکلیف وہ ثواب لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں ہمارا کھانا کھانے سے پہلے بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ سے شروع کھانا کیا جائے، آخر میں الحمدللہ کہہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے بندے کے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر انسان بڑے گناہ کرتا ہے تو ہم لوگ رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے چھوٹے چھوٹے رستے نکال دیے ہیں ان چیزوں کے لیے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم لوگ کوئی کہتے ہیں ہماری دعا ہم لوگ کرتے ہیں، اکثر دعا کرتے ہیں ہم لوگ، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہمارا دل بڑا خراب ہوتا ہے۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا ہے، کوئی دعا ہوتی ہے ہماری قبول ہو جاتی ہے، کوئی یہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اتنا رکھ دیتا ہے کہ وہ ہمیں آگے ملے گا اجر اس کا، دنیا میں ہمارے لیے وہ چیز بہتر ہی نہیں ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کرتے ہیں، حالانکہ جمعے کے دن کے بارے میں بڑی فضیلت ہے، تو ہم لوگ جمعے کا دن بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غریبوں کا جو حج ہے وہ جمعہ کی نماز ہے۔ تو میں میرے جو بھائی میرے چینل پہ ہیں، جو میرا چینل دیکھتے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گی کہ جمعہ کی نماز جو ہے لازمی پڑھا کریں، اور جو میری بہنیں ہیں میرے چینل کو دیکھتی ہیں، آپ لوگ لازمی جو ہے زیادہ نہیں تو کم از کم 1 تسبیح درود پاک کی ضرور کیا کریں، اور سورہ کہف کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ ہم لوگ دنیا کا سامان تو اتنا اکٹھا کر رہے ہیں، یہ تو ادھر ہی رہ جانا ہے، نہ تو ہمارے ساتھ ہمارے بچوں نے جانا ہے، نہ ہمارے ساتھ ہمارے شوہروں نے جانا ہے، نہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر والوں نے جانا ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، ہر کسی نے اپنے اعمال کے ساتھ جانا ہے۔ دنیا میں بھی رہتے ہوئے ہمیں اپنا جو ہے سامان اگلا بھی تیار کرنا چاہیے۔ وہ ایک مثال ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، تو ہمیں بھی تو اپنے ساتھ کچھ لے کے جانا چاہیے۔ ہمارے لیے ہمارے نبی پاک نے بڑے آنسو بہائے ہیں، آخری ٹائم تک انہوں نے ہمارے لیے جو ہے آنسو بہائے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، حالانکہ موت کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے، اس ٹائم بھی انہیں اپنی امت کی پڑی ہوئی تھی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کل ہم لوگوں نے نیکسٹ آگے بھی جانا ہے، ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، تو ہم اپنے نبی پاک کو فیس نہیں کر پائیں گے جس طرح کے ہمارے کام ہیں۔ تو زیادہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی میں بہت نیک ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بہرحال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ہمیں خیال کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر لینی چاہیے۔ جو مین چیز ہے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اتنا خیال ضرور رکھے کہ اس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں منہ پھٹوں، کوئی بھی بات ہے میں اگلے کے منہ پہ کر دیتا ہوں، اور میں دل کا صاف ہوں۔ دل تو کسی نے نہیں اندر جا کے دیکھا آپ کا کہ آپ کے دل میں کیا ہے کسی کے لیے۔ زبان جو ہے وہ زبان اپنی جو ہے وہ اچھی رکھیں، آپ کی زبان سے آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی زبان سے کسی کی زندگی بن سکتی ہے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ایذا پہنچ سکتی ہے، وہ آپ کی وجہ سے رو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو آپ کی وجہ سے روئے، وہ اس کا معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ بول منہ سے نکال دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا سم ٹائم۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے میں اپنے بہن بھائیوں سے کہوں گی تھوڑا سا آپ لوگ بھی خیال کیا کریں، میں بھی ان چیزوں پہ عمل کروں گی اور کرتی بھی ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ جو فوکس ہے میرا اس بات پہ کہ اپنی زبان تھوڑی سی میٹھی رکھیں، اپنی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں۔
بھی چھوٹا سا کسی کو ٹونٹ مار دیا یا اس طرح کی بات، یا کوئی بندہ تانا دے دیتا ہے کسی چیز کا، تو کسی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے، تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، اپنی زبان سے کسی کو ایذا نہیں دینی چاہیے۔ تو باقی جمعہ کا دن ہے، اگر آپ لوگوں نے سارا دن بھی کوئی نہیں درود پاک پڑھا تو رات ابھی تک ہے آپ لوگوں کے پاس، ایک تسبیح لازمی کر کے سوئیں، آپ لوگ وضو کریں۔ تو باتوں باتوں میں جناب ہماری سبزی بھی ریڈی ہو گئی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔